السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 222 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 223 کو کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا، تو ضرور ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تو تقریباً 2.5 لائن سے کم ہی ہے، تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں۔ اگر آپ قاعدہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ایک پنسل لے کر بیٹھے اور ایک اما پارے جو ہوتے ہیں نا الگ الگ سے، اگر وہ ہے تو وہ لے کر بیٹھے، یا اگر وہ نہیں ہے تو قرآن لے کر بیٹھے اور یہ صفحہ کھول لیں اور انڈر لائن کرتے جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم اوپر آ کر دیکھیں گے، یہ لفظ ہے نساؤکم، تو نون زیر نی، سین الف مد زبر سا۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ مد کا ہجے کیسے کریں، تو دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ نون زیر نی، سین الف مد زبر سا، کیا کہنا ہے؟ سین الف مد زبر سا۔ اگر کہیں پر کھڑا زبر ہے تو آپ نے بولنا ہے سین کھڑا زبر مد سا، ایسا بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہے سین الف مد زبر سا، نسا، حمزہ پیش او، کاف میم پیش کم، نساؤکم۔ اب یہاں پر دیکھیے بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ واو پڑھے یا حمزہ پڑھے، تو دیکھیے واو کے اوپر حمزہ آ گیا نا، تو اب حمزہ کا اعتبار ہوگا۔ واو کو آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ کو پڑھنا ہے۔ اگر حمزہ کو نہیں پڑھنا ہوتا تو بھلا واو کے اوپر حمزہ لانے کی کیا ضرورت ہوتی؟ اگر واو کے اوپر حمزہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو حمزہ پڑھنا ہے۔ اگر واو پڑھنا ہوتا تو حمزہ کیوں لگاتے، ہے نا؟ تو جب بھی واو کے اوپر حمزہ آ جائے یا کسی بھی حرف کے اوپر حمزہ آ جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ حمزہ کا اعتبار ہوگا، حمزہ پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ نساؤکم، او کو بھی جلدی اور کم کو بھی جلدی کھینچنا کہاں ہے؟ یہاں پر، کیونکہ یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ مد۔ اب یہ مد کی کون قسمیں ہیں؟ مد کی 3 قسمیں ہم لوگوں نے پڑھی ہے نا، تو اس میں سے کون سی قسم ہے آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے آگے چلیں۔ حرث لکم، حارا زبر حر، را کو موٹا رکھتے ہوئے ملائیں گے کیونکہ رائے ساکینہ سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، تو اس را کو ہم موٹا رکھیں گے ملانے کی صورت میں۔ اس کے بعد سا کو لام سے ملایا 2 پیش کی تنوین کے ساتھ، حرث لکم، لکم، یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف لام ہے تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، جو کہ ہے ادغام تام، یعنی کہ غننے کے بغیر ادغام کرنا ہے، اور وہ 2 حرف میں ہوتا ہے جب وہ 2 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آ جائے۔ وہ 2 حرف میں سے ہے، پہلا تو لام ہے، دوسرا را ہے، تو ان دونوں حرفوں کو جب آپ غننے کے ساتھ ملائیں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ ان 2 حرفوں میں غنہ نہیں ہوتا بلکہ بغیر غننے کے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم ملائیں گے
हरसुल्लकुम, सुल्लकुम, सुल्लकुम, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल भी देर नहीं लगाना, यानी कि गुन्ना नहीं करेंगे हम। आगे फ़तू, फा हमजा जबर फा। अब यहाँ देखिए ये अलीफ है ना, लेकिन अलीफ के ऊपर कोई भी अलामत आ जाती है तो वो फिर क्या बन जाता है, हमजा बन जाता है। तो जब भी हमजा के ऊपर सुकून आ जाए तो फिर वहां पर हम झटका देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सुकून आ गया ना, इसके ऊपर सुकून है तो ये हमजा साकिना बन गया। तो अब जब फा को हमजा से मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, फ तू, फ तू, पहले झटका दिया फिर तू में वाव मद्दा कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर हम खींचेंगे, तो पूरा यहाँ तक देखें, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू, ठीक है। आगे चलें, आगे क्या है, हरसकुम, क्या है, हरसकुम, हा को रा से मिलाते हो, रा को मोटा रखेंगे और हा को बिल्कुल सीने की तरफ से निकालेंगे। हरसकुम, सकुम, देखिए सा में ना सीटी वाली आवाज नहीं आएगी, सा और सीन में यही फर्क है। देखिए मैं पढ़ रही हूँ, गौर से सुने, सा सीन, सा सीन, फर्क समझ आ रही। सीन को जब अदा कर रहे तो पहले सीटी की सिफत जाहिर हो रही है, उसके बाद हर्फ अदा हो रहा है। लेकिन ता को जब अदा करेंगे तो सीटी वाली सिफत नहीं आएगी, नरमी के साथ इसे अदा करना है। ता, 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 ता। और इसको हम कैसे अदा करेंगे, सीन, 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 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हरसकुम, हरसकुम। उसके बाद अन्ना, हमजा को नून से मिलाएंगे, नून मुशद्दद का गुन्ना, अन, उसके बाद नून खड़ा जबर ना, अन्ना, अन्ना, इस तरीके से। उसके बाद शी तुम, शीन हमजा जेर शी। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हमजा साकिना का झटका, क्योंकि हमजा के ऊपर सुकून आ गया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, शी तुम, शी तुम, शी तुम। जब मिलाकर पढ़ेंगे, फ़अतू हर्सकुम अन्ना शि'तुम, ठीक है। अब यहाँ तुम ऐसा झटका यहाँ पर नहीं देना, सिर्फ शी में, शी तुम को बिल्कुल आराम से कहना है। आगे वक़द्दिमू, वा ज़बर वा, क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल ज़ेर दी, वक़द्दी, मीम वा पेश मू, वक़द्दिमू। अब यहाँ पर क़द नहीं बोलना, क़द नहीं, क़द, क़ाफ को मोटा करके, वक़द्दिमू, 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 मुँह में वाव मद्दा। आगे लिअन्फुसिकुम, लाम ज़ेर ली, हमज़ा नून ज़बर अं, फा पेश फू, सीन ज़ेर सी, काफ मीम पेश कुम, लिअन्फुसिकुम, लिअन्फुसिकुम, फुसिकुम। अंग में हम क्या कर रहे हैं, नून के ऊपर क्या है, सुकून है, यानी कि ये नून साकिन है। नून साकिन के बाद हर्फ फा आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इख्फा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे, लिअन्फुसिकुम, लिअन्फुसिकुम। इख्फा हम कैसे करते हैं, नून की आवाज़ को हम नाक में छुपाते हैं। जैसे हम उर्दू में पंखा कहते हैं ना, पंखा लिखा जाता है पंखा, क्या लिखा जाता है, पंखा, लेकिन बोलने में हम नून को पूरा अदा नहीं करते, पंखा कहते हैं। उसी तरीके से हम इख्फा करेंगे, लिअन्फुसिकुम। अब यहाँ पर अन नहीं बोलना, अंग, अंग, ये सही आवाज है, लिअन्फुसिकुम। आगे वत्तकुल्लाह, वाव ता ज़बर वत, ता ज़बर ता, वत्ता, क़ाफ लाम पेश कुल, वत्तकुल, वत्तकुल्लाह, लाह, वत्तकुल्लाह, वाव ता ज़बर वत, ता ज़बर ता, वत्ता, क़ाफ लाम पेश कुल,
لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، واتقوا اللہ، لفظ اللہ کا لام کو موٹا رکھ رہے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے، پیش کی حرکت ہے. آگے وَاعْلَمُوا، واو عین زبر وا، لام زبر لا، وعلا، میم واو مد پیش مو، وَاعْلَمُوا. اب عین کو بھی ظاہر کرنا ہے اور یہاں پر مد بھی کرنا ہے، تو ہم کیسے کریں گے، لَمُوا، لَمُوا، وَاعْلَمُوا. آگے یہ مد کون سی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے، دو میں نے پوچھا ہے، یہ مد اور یہ مد نام کیا ہے وہ بتانا ہے. انکم، تو دیکھیں دونوں جگہ کیا کرنا ہے، مشدد کا غنہ کرنا ہے. یہاں پر نون مشدد کا غنہ اور یہاں پر میم مشدد کا غنہ کرنا ہے. تو یہاں پر پہلے کرتے ہیں انکم. اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا، یہاں پر جو غنہ ہو رہا ہے نا، یہاں پر بھی میم کے اوپر شد ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، تو یہاں پر غنہ ہوگا ادغام شفوی کا غنہ. میم کو میم سے ملا کر غنہ کریں گے جو کہلاتی ہے ادغام شفوی کا غنہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم بولیں گے انکم ملاقوہ، میم پیش مو، لام کھڑا زبر لا، قاف واو پیش قو اور ہا پیش ہو، لیکن یہاں پر اگر سٹاپ کریں گے تو ہا کے اوپر سکون لگائیں گے. اب جب روکیں گے تو ہا کی پراپر آواز آنی چاہیے، جیسے کہ یہاں سے دیکھیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، مُلَاقُوهُ، قوہ. ٹھیک ہے، ہاں اینڈ میں ظاہر ہونا چاہیے. آگے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، واو زبر وا، با شین زبر بش، شین زیر شی، وبشی، را لام زیر رل، وبشر جھٹکا دے رہے حمزہ ساکنہ کا، مؤمنین. یہاں پر بالکل آرام سے کہیں گے، صرف یہاں پر جھٹکا دینا ہے. بعض اوقات لوگوں کا یہاں بھی جھٹکا ہو جاتا ہے جو کہ غلط ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے، آواز میں اپنی کنٹرول ہونی چاہیے. جیسے کہ وَبَشِّرِ را کو باریک رکھیں گے، مؤمنین، حمزہ ساکنہ کا جھٹکا، پھر میم زیر می، نون یا زیر نی اور نون کے اوپر وقف، تو نی میں ہم یا مدہ کر رہے ہیں، مینین، نون کے اوپر وقف. پوری لائن کو دیکھیں، پوری آیت کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أَنَّا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا أنکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. تو آیت نمبر 223 شکر الحمدللہ مکمل ہوتا ہے. اگر چینل پر نئے ہیں اور واقعی سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لے، اس طریقے سے ورڈ بائی ورڈ اور پورے اجرائے قواعد کے ساتھ سیکھنے کے لیے. میرے چینل پر آپ کو بہت ساری اور بھی ویڈیوز اور بھی ٹاپکس مل جائیں گی، جیسے کہ سنن و فرائض اور مسنون دعائیں اور تجوید کا جو لیسن ہے وہ نورانی قاعدے کا لیسن ہے، اور حدیثیں ہیں، قرآنی دعا ہے. یہ ساری چیزیں میرے پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا، تو وہاں سے جا کر آپ ضرور چیک کریں اور سیکھیں، حدیثوں کو سیکھیں، اور جن چیزوں سے کچھ بھی آپ سیکھیں تو اس کو شیئر ضرور کریں، اور میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.